ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں. کتنا مزہ آتا ہے کہ جب ٹھنڈ ہو اور ایسے سٹیم نکلتی ہوئی آپ کافی یا گرم پانی ساتھ ساتھ سپ لیں تو بڑا اچھا لگتا ہے. تو سردیوں میں یہ اس کا ٹیسٹ اپنا ہی ہے. اینی وے, اسی بات کے ساتھ مجھے اسٹوڈیوز میں دو معزز مہمان جوائن کر چکے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں, ان کا تعارف کرواتا چلوں, ڈاکٹر زنیرہ فیض صاحبہ. ان کو ہم ویلکم کریں گے جی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ, خیریت سے ہیں جی آپ؟ ماشاء اللہ. اور ان کے ساتھ موجود ہیں جی ڈاکٹر فیض الرحمان صاحب. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. آپ بھی خیریت سے ہیں سر؟ بالکل خیریت. ٹھیک ہے, ہم نے بات کرنی ہے اپنے اس پورے پروگرام کے حصے میں سردیوں میں بچوں کی کیئر کے حوالے سے. جیسے سردی کا یہ پورا سپیل چل رہا ہے, بارش انفارچونیٹلی ابھی تک نہیں ہوئی. بہت سارے ایسے سیزنل وائرس ڈیزیزز اور ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے بڑے بھی بہت بری طرح سے متاثر ہیں, چھوٹے بچے تو ڈائریکٹ افیکٹ ہو رہے ہیں. مجھے ابھی تک 2-2.5 ماہ سے پراپر کیور نہیں ہو پا رہا میڈیسن کھانے کے باوجود. کبھی گلا خراب ہے, کبھی کھانسی ہے, اور اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں. اور بچوں کے حوالے سے یہ چیزیں خاص طور پر دیکھنے پہ آ رہی ہیں. گورنمنٹ نے چھٹیوں کا اعلان کیا اور چھٹیوں کے بعد اب ٹائم سپین چینج کر دیا گیا ہے. ایون دین بچے سیکیور نہیں ہیں. ہاسپٹلز میں, کلینکس میں دیکھیں بچوں کی تعداد زیادہ ہے. نمونیا کا بہت زیادہ شکار ہوتے نظر آ رہے ہیں. شہری لاہور جیسے شہر میں جو اتنا رننگ اور اتنا زیادہ ویل ایکوپڈ شہر ہے, یہاں پہ بھی اس کو گرپ نہیں کیا جا رہا پراپر طریقے سے. اس پہ گفتگو کریں گے. ڈاکٹر صاحبہ سے آغاز کروں گا میں گفتگو کا. میم بتائیے گا کہ زکام اور فلو میں کیا فرق ہے؟ پہلے تو میں یہ پتہ چلنا چاہیے, کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ناک بہ رہی ہے یا اگر چھینکیں آ رہی تو یہ زکام ہے یا فلو ہے. ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ اور دوسرا, والدین اپنی فیملی ڈاکٹر کو کیسے اس کی وضاحت کر سکتے ہیں کہ جی مجھے فلو ہے, زکام ہے, یا ڈاکٹر خود ہی ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ کیا معاملہ ہے؟ اگر آپ زکام کو دیکھیں تو یہ ایک علامت ہے. جی, علامت ہے ناک سے پانی بہنا, آنکھوں سے پانی بہنا, تو یہ ایک علامت ہے. فلو ایک ٹپیکل ایک وائرل انفیکشن ہے جس کو ہم عام طور پہ اینٹی فلو ویکسین بھی دے کے اس کو کیور کر سکتے ہیں. جی جی. یعنی پہلے ایک علامت ہے اور پھر آگے اس کے سمٹمز ہیں. ٹھیک ہے, ڈاکٹر صاحب سے پھر بات کر لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آج تھوڑا چینج بھی لگ رہے ہیں مجھے. نارملی اٹائر اور ہوتا ہے, آج تو مفلر اور یہ والے معاملات, تو لگتا ہے سردی کا آپ نے کیور اچھا کیا, جو کہ اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, پاکستان میں جو بچوں کو سردی سے متعلق سب سے عام بیماریاں ہیں جو بہت زیادہ, بلکہ میں پاکستان کے ساتھ لاہور کا پہلے ذکر کروں گا کیونکہ بہت زیادہ افیکٹڈ ایریا لاہور بھی آ رہا ہے, تو یہ دونوں چیزیں بتائیے گا ذرا. 3 باتیں نوٹ کر لیں جی. جی 3 یعنی اکٹھی مصیبتیں ہو گئی ہیں. پہلے کسی دور میں ہم پنجابی میں کہتے تھے کہ پالا می تے وائے, یعنی کہ بارش ہو یا ہوا چلے. اچھا, تو یہ سردی ہے. اس میں اب تھوڑی سی تبدیلی آ گئی ہے. پہلی تبدیلی جس کو سموگ بولتے ہیں جی, یعنی فوگ اور سموک مل کے سموگ بن گیا جی. جی دوسرا, انوائرمنٹل پولوشن دنیا میں سب سے زیادہ شاید لاہور میں ہے. دنیا میں سب سے زیادہ ہے. وجہ یہ فرٹائل ایریا تھے, یعنی یہ ایگریکلچر لینڈ تھی. ہمارا جو پکا ایریا ہے, سیمٹڈ ایریا ہے, وہ بہت کم ہے, اور جو کھیت ہیں وہ بہت زیادہ ہے. تو ہر وقت مٹی, ڈسٹ, یہ الرجنز, پولنز اڑتے رہتے ہیں ہر وقت. حتیٰ کہ کسی دور میں ہم موٹر سائیکل چلاتے تھے تو تھا کہ کار ہوگی تو بچت ہوگی. اس کے باوجود اب بچت نہیں ہو رہی. ایک سموگ ہو گیا جی. دوسرا یہ ڈرائی سردی ہے, یعنی اس کو سمجھ لیں کہ یہ ڈرائی کولڈ ہے. نہ تو بعض اوقات ہوا چلتی ہے, اور پچھلے کئی دنوں سے ہمارا تھا خیال کہ بارش ہو جائے گی, ابھی تک نہیں ہوئی. حتیٰ کہ 1-2 دفعہ مصنوعی بارش کی کوشش کی گئی ہے. جی, یہ جو ڈرائی ہوتا ہے موسم, یہ بھی ایک سبب بن جاتا ہے کہ ہماری جو سکریشنز ہیں جسم کے اندر, وہ نسبتاً ڈرائی ہو جاتی ہیں جی. سکن بھی ڈرائی ہو جاتی ہے جی. 2 ہو گئی مصیبتیں. تیسری مصیبت, لوگوں میں اتنا شعور نہیں ہم ڈیولپ کر سکے کہ خاص طور پہ چھوٹے بچے یا زیادہ عمر کے جو لوگ ہیں ان کو ایسے کپڑے پہنائیں
جو ان کو ہیٹ دیں. لوگوں کا زور زیادہ ہیٹر کی طرف, آگ جلانے کی طرف ہوتا ہے, اس کا کوئی عملاً فائدہ نہیں. جی. یعنی جو گرم کپڑے ہیں وہ زیادہ ضروری ہیں اس تکلیفوں سے بچنے کے لیے. نمبر 2, وائرس پوری دنیا میں بڑھ رہا ہے. یعنی آگے بیکٹیریل اٹیک زیادہ تھا, اب وائرس کا اٹیک زیادہ. 6 مہینے سے لے کے عام طور پہ 3 سال تک کے بچے اور اولڈ ایج 50 سے ابو جو مرد ہیں, ان کو سردیوں میں زیادہ تکلیفیں کیوں ہوتی ہیں؟ سائنس صرف جراثیم کی طرف جاتی ہے, جی. لیکن اصل سبب یہ ہے کہ قوت مدافعت سردیوں میں کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. ہمیں زیادہ کھانا چاہیے, اور کون سا کھانا؟ جس میں پروٹین زیادہ ہو, حرارے جس میں زیادہ. جس طرح عام طور پر لوگ فیٹ والی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں, جی. ڈرائی فروٹ, زیادہ کاربوہائیڈریٹ چاہیے جو ہمیں انرجی دے, جو ہیٹ دے. تو یہ سارے فیکٹرز جب ملتے ہیں تو نسبتاً یہ جو بیماریاں ہیں, تکلیفیں ہیں, یہ بڑھتی جا رہی ہیں. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت پوری دنیا میں یہ جو 2 مہینے ہیں اس میں برف باری اور سردی ہے, یعنی یہ تکلیفیں باہر کے ملکوں میں بھی اسی طرح ہیں. جی ٹھیک ہے. میری کل پرسوں رات بات ہو رہی تھی, میرے دوست ہیں کینیڈا میں, وہ کہتے ہیں -41 چل رہا ہے. بالکل اسی طرح ہے. تو میں نے ان سے ڈاکٹر صاحبہ یہ کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ معاملات زندگی تو بالکل جیم ہو گئے ہوں گے, اس نے فریز کر دیا ہوگا. انہوں نے کیا لگا, انہوں نے کہا یہ پاکستان کا کانسیپٹ ہے, کیونکہ آپ وہاں پہ رہ رہے ہیں, وہاں پہ کہتے ہیں ہر چیز ہماری مینیج ہے, ہم معاملات زندگی سر انجام دے رہے ہیں. رات کے 10 یہاں بج رہے تھے, وہ صبح کے 10 بجے مجھ سے بات کر رہے تو کہہ رہے تھے کہ میں وہاں پہ موجود ہوں اپنے آفس میں اس وقت. بالکل اسی طرح -40 میں وہ اپنے آفس میں, اس کا مطلب ہے ان کا گھر, ان کی ٹریولنگ, ان کے آفیسز, ان کا لیونگ سٹینڈرڈ, ان دا وے آف لائف, یہ سب مینیج ہیں. یہ ساری چیزیں پلان کی گئی ہیں. ہمارے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب, جیسے آپ نے آگ جلانے کا ذکر کیا, میں ابھی کہیں باہر جاؤں گا, کسی کھوکے کے باہر, کسی دکان کے باہر, کسی ورک شاپ میں پلاسٹک بیگز چل رہے ہوں گے, ویسٹ جو پلاسٹک ہے وہ جل رہی ہوگی, اور وہ اس سے آگ کی تپش لے رہے, جو اگین ایک پولوشن ہے, پیسو پولوشن ان کو جا رہی ہے. پیسو جی, اور وہ اس پہ بیٹھ کے سانس لے رہے ہیں, وہ جی, اور وہ ایٹماسفیئر میں جا رہا ہے, وہ آپ اور میں بھی اس کی پرائس پے کر رہے ہیں. تو یہ معاملات بھی ہمارے یہاں پہ غلط ہے. سیکنڈلی سر, جو عام زکام ہے, نمونیا ہے, فلو ہے, اور اس کے علاوہ پنجاب میں بچوں کو سانس کے دیگر انفیکشنز کا بھی اب خطرہ ہونے لگ گیا ہے. پہلے میں میم کو شامل کروں گا اس گفتگو میں. تو بچوں کو ہم اسکول بھیج رہے ہیں, جی بھیجنا ضروری اس لیے بھی ہے کہ ان کی ایجوکیشن بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہی ہے. آلدو کہ ٹائمنگ ڈیلے کی گئی ہے, لیکن موسم ڈیلے نہیں ہوا, موسم وہی چل رہا ہے. ہم ان کو ماسک لگا دیتے ہیں, لیکن بچے کتنی دیر ماسک لگائیں گے اسکول جانے کے لیے؟ تو کس طرح سیکیور کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, یہ تو واقعی آپ کی بات بہت اچھی ہے, اٹس ویری گڈ کہ ہم دیکھیں گے جی, اگر ان کو اسکول روک دیا جائے تو ہم معاملات کچھ کنٹرول کر سکیں گے. ایسا بالکل نہیں ہے. بہتر یہی ہوتا ہے کہ اگین کہ بچوں کی نیوٹریشن بہتر کی جائے, گھر میں تھوڑا وارم اینڈ موئسٹ انوائرمنٹ ہو, اور جیسے سردی اگر زیادہ ہے اور اس طرح کا فوگ ہے, پولوشن ہے, اسپیشلی میں کہوں گی کہ جو سگریٹ اسموکنگ ہے گھر میں کوئی بھی اگر کوئی کر رہا ہے, فادر ہے, کوئی ریلیٹو ہے, اس کو نہیں ہونا چاہیے. نارمل روٹین میں بھی نہیں ہونا چاہیے. ایکٹیو ٹوٹلی دیٹ شوڈ بی بینڈ, کیونکہ یہ ایک چیز وہ ہے جو کہ اس کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا. ہم لوگ انوائرمنٹل پولوشن کی جب بات کرتے ہیں, ہم فیکٹریز اور دوسرے یہ اسموک فرام دی کارز اینڈ وہیکلز اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, لیکن یہ جو بیسک چیز ہے جو گھر سے شروعات ہوتی ہے, جس کی وجہ سے میں نے دیکھا ہے کہ کئی بچوں کو ریکرنٹ, کیونکہ ایک ہماری ریسپریٹری ٹریک جو بچوں کا ہوتا ہے وہ بہت ہی سینسٹیو, اور اس کے اوپر لیئر ہوتی ہے جو فریش ہوتا ہے, جو میوکس لیئر وہ ڈسٹرائے ہونا شروع ہو جاتی ہے بیکاز آف دس اسموک, دس پارٹیکل. ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر کچن ہے, کچن اور ان کے جو بچوں کا کامن روم ہے اس میں فاصلہ رکھنا چاہیے, تاکہ ان کا جو برن افیکٹ جو بھی ہے, اور ہیٹر جو عام طور پہ آئے دن آپ دیکھ رہے ہوں گے, سلنڈر پھٹ گیا, ہیٹر کی وجہ سے آگ لگ گئی, ان چیزوں کو تبھی جلایا جائے, تبھی اسے افادہ کیا جائے جب کہ سب لائیو بیٹھے ہوئے ہیں. رات کے ٹائم اس کو بالکل ان چیزوں کو بند کر دینا چاہیے, اس کو جلا کے مت سوئیں. نہیں, گرم کپڑے بچوں کو پہنائیں, اور کوشش کریں بار بار پانی میں ہاتھ نہ ڈالیں, تاکہ جس کی وجہ سے انہیں سردی لگنے کا احتمال ہوتا ہے. اور ایک عام جو ہے نیم گرم پانی, اگر وہ نہیں ہے, اگر وہ نیم گرم پانی تو ظاہر اویلیبل ہے, تو یخنی, اگر سادے عام طور پہ جو چکن نیکس
मुर्गी की जो गर्दनों की जो यखनी, उसमें अदरक और नमक डाल के, थोड़ा सा जीरा डाल के अच्छा, उसको बनाया जाए और थोड़ा कंसंट्रेट करके बच्चे को सिप पे सिप दिया जाए रूटीन में यूज करते रहे। जैसे अगर हम जैसे सऊदी अरब में होते हैं कि गावे का एक पूरा थर्मस होता है जी, वो तो थोड़ा ये थोड़ा भी कंटेनर जी, हैं। इसी तरह का ये एक यखनी का कॉन्सेप्ट अगर आम हो तो यकीन करें कि बच्चों की इम्यूनिटी काफ़ी इंप्रूव हो जाए। और बड़ों के लिए भी ऑफ कोर्स। तो बाकी ये है कि जो इन्फेक्शंस हैं आमतौर पे वायरल इन्फेक्शंस ज़्यादा हैं, 80 to 90% जितने भी इन्फेक्शंस हैं वो वायरस ही की वजह से, और वायरस का ऐसा है कि वो प्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरिया को तो हम थोड़ा कवर कर लेते हैं, एंटीबायोटिक्स हैं वो तो आम रूटीन में हर जो प्रैक्टिशनर दे देता है, लेकिन वायरस को समझना और उसको ट्रीट करना वो थोड़ा टाइम लेता है। ठीक है डॉक्टर साहब, यही क्वेश्चन मैंने आपसे भी करना है। आप क्लिनिक में देखते हैं कि बच्चों को ज़्यादा तादाद में देखते हैं आप, या जो आपने आफ्टर 50s जो आपने मर्द या ख़वातीन हजरात का हम जिक्र करते हैं नमूनिया के शिकार हो रहे हैं? मैंने कैजुअलिटीज़ देखी हैं, न्यूज़ में हम पढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं, अपनी सराउंडिंग्स में देखते हैं कि लोग जिक्र करते हैं। इसके लिए क्या क्योर होना चाहिए? हम बच्चों को वैक्सीन लगवाएं या बड़े भी उसको वैक्सीन को लगवाएं? क्या होना चाहिए इसके बारे में? वैक्सीन का तो जो टॉपिक है ना जी, वो इसमें कोई शक नहीं होनी चाहिए जी। एक तो ये कि गवर्नमेंट इतने ज़्यादा लोगों को वैक्सीन मुहैया नहीं कर सकते, ठीक है। नंबर 2, खुद लोग अपनी खर्च के जी नहीं करते जी। लोग हत्ता के डॉक्टर की फीस और उसको दिखाना भी पसंद नहीं करते जी कि खुद बहुत ठीक हो जाएगा। लेकिन एक काम वो कर सकते हैं जिससे 90% बचत हो जाएगी जी, वो ये है कि मैंने मज़दूरों को देखा है, आम लोगों को देखा है कि ऐसे एक चादर सी लेके ऐसे से कर रहे होंगे और बहुत कम पैसों में लंडे का माल आता है, बेहतरीन चीज़ें आती हैं, उनको तौफीक नहीं है कि ख़रीद सकें। वजह हमारे मुल्क में जो सर्दी के दिन हैं ज़्यादा, वो कुछ 16-20 के करीब हैं जी दिन बस टोटल। अब उनकी नज़र में ये 16-20 दिन वैसे गुजार लेना बेहतर, जैसे तैसे भी गुजर जाएं। मेरे ख्याल के मुताबिक एक दफ़ा भी आपको ये कोई नमूनिया वगैरह होगा तो आपका 10-20 हज़ार रुपया लग जाएगा। उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप लंडे के कपड़े ख़रीद लें, अपने आप को सर्दी से बचाएं। और ऐसे है कि गुर्बत से ज़्यादा जहालत मारती है। एग्जैक्टली, यस, लैक ऑफ एजुकेशन, ये बड़ा फैक्टर। अवेयरनेस, एजुकेटेड लोगों को भी मैंने देखा है, अगर उनके में अगर अवेयरनेस नहीं है yes, तो उनको कोई भी यानी प्रॉब्लम से वो दे कैन नॉट कॉप विद दैट। ठीक है। अब मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ जी, चाहे बैक्टीरियल है चाहे वायरल है, कुव्वत मुदाफ़ियत इस कौम की कम हो रही है जी। कुव्वत मुदाफ़ियत के लिए मैं एक आपको फार्मूला बता देता हूँ जी, जो हम खुद घर में इस्तेमाल करते हैं। मुर्गी की गर्दनें लेनी है, उसकी यखनी निकाल लें, उसके ऊपर हल्का हल्का जो गोश्त होता है वो उतार लें, हड्डियाँ फेंक दें, उसी के अंदर ही आप अंडे डाल लें 3-4, उसी के अंदर ही आप 5 सब्जियाँ हैं जी, मटर है, ये जो कच्ची मकई है ये थोड़ी डाल लें, कॉर्नफ्लोर डाल लें, उसी के अंदर आपने शिमला मिर्च और ग्रीन चिल्लीज ब्रीक ब्रीक इसके बीज निकाल के डाल लें, मटर डाल लें, बंद गोभी डाल लें, 4-5 जो सब्जियां हैं, गाजर बहुत ब्रीक कर करके डाल लें जी। तो ये जो सूप आपका बनेगा ये इंतहाई अच्छा बन जाएगा। डॉक्टर साहब बड़ा जुल्म किया आपने। ये वैसे आपने बता दी, लेकिन चूंकि मैं एम्प्टी स्टमक हूँ, मेरी पूरी टीम इस वक्त नॉर्मली एंटी, क्योंकि अर्ली आते तो हैपेजिड होता थोड़ा, लेकिन इतनी खूबसूरत चीज बता दी सर ने, मैम आपका दिल नहीं करने लग गया ये सूप पीना चाहिए? यही बनाती है जो मैं सिर्फ हेल्प करता हूँ। अब देखें, ये बताना आपको चाहिए था असल में, लेकिन नंबर डॉक्टर साहब ले गए। वही बात, हमें बेसलाइन बात करते हैं, बेसलाइन बात, हमें कम से कम मिनिमम को अगर गर्दनों का अमाइनो एसिड फ्लूइड मिल जाए, हाँ जी, प्रोटीन की यखनी मिल जाए तो वो भी काफी होगा। कार्बोहाइड्रेट, सारे कंपोनेंट्स हैं इसमें, जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जी, ये अगर मिल जाए तो ये 90% तक आपका बचाव है जी। मैं 1-2 प्रोग्राम में बताता कि तरीका तक बताया मैंने कि ये हमारे मुल्क में सबसे बेहतरीन है चीज़ ये है जी। ठीक है, अब तो दिल करने लग गया कि फौरी तौर पे भी है। अशफाक साहब सुन रहे हैं आप मुझे? बस अब इसका इंतजाम करना पड़ेगा हमें फौरी तौर पे। रेजिस्टेंस खाली सब्जियों का सूप भी उतना ही अच्छा है जी, सब्जियों का भी, खाली सब्जियों का 5 सब्जियां। अच्छा। गाजर बहुत सस्ती है, शिमला मिर्च और ग्रीन सब्ज मिर्च में से बीज निकाल दें, बाकी उसको ब्रीक ब्रीक काट लें। गाजर को बहुत छोटे छोटे काट लें, ओनियन भूल गया हूँ जी, प्याज, अनियन, ओ यस, प्याज बिल्कुल ब्रीक करके डाल लें, उसी में गोभी, उसी में मटर, उसी में ये कच्ची मकाई थोड़ी डाल। बंद गोभी आप कह रही हैं, फूल वाली कह रहे हैं? बंद गोभी बेहतर है, बंद गोभी बहुत ज्यादा बेहतर है। पूरी दुनिया में खाली बंद गोभी का सूप बिकता है जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो बल्कि डाइट में आप बेहतर बता सकते, बंद गोभी खाई जाती है जी कि आपने वेट रिड्यूस करना है। तो ये चीजें
ایون سمپل آپ معمولی سی مرچیں نمک وغیرہ ڈال لیں تو یہ مزیدار بن جاتا ہے. اصل چیز سٹیم ہے, اس کے ساتھ جو سٹیم ہے وہ آپ. اچھا, ملٹیپل اس کے بینیفٹس ہیں جو آپ بتا رہے ہیں, جو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. بیگم نے, ماں نے لا کے رکھا تو آپ نے کہا ٹھیک ہے میں ایک, لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا فائدہ کتنا ہے, اسپیشلی اس سیزن میں. دوسری چیز, جنجر بھی اچھا ہے, لیمن بھی اچھا ہے جی, وہ بھی اس میں ایڈ کیا جا سکتا ہے. دوسری چیز یہ جو آپ کی کھد یا پائے ہیں, بڑے پائے, ارے اچھا, یہ اب نئی فرانس کی ریسرچ ہے جی, وہ کہتے ہیں کہ اس موسم میں اس کا جو سوپ ہے وہ بہت اچھا ہے. شوربا جو ہے اس کا بہت اچھا ہے, یعنی بوٹیاں بھی آپ کھا لیں, یعنی جو پائے ہیں نسبتاً ذرا سستے مل جاتے ہیں, ٹھیک ہے جی. یا بڑے گوشت کی وہ چیزیں جن سے آپ یخنی ٹائپ بنا سکتے ہیں, وہ بہت اچھی چیزیں ہیں. یہ پائے کی جو سالن اور یخنی وہ اس لیے بھی کہ وائرس انفیکشن کچھ ایسی ہیں جس سے آرتھرائٹس یعنی جوڑوں کی تکلیفیں بھی ہو جاتی ہیں, تو اس میں جو جیلیٹن ہوتی ہے وہ جوڑوں کی تکلیفوں کے لیے کیور بھی ہوتی ہے, تو ایک پن دو کاج کی طرح. اچھا, اب مجھے ایک کویسچن اور بھی کرنا ہے, آپ دونوں سے کرنا ہے. آپ جب یہ جیسا میم اب ریسیپی آپ کی بتا دی ہے ڈاکٹر صاحب نے, اس میں اب دیسی اور ولایتی والا تو کوئی کویسچن نہیں ہے اس میں. میں ایک رائے دیتا ہوں جی, وہ رائے یہ ہے کہ میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ دیسی کھانا ہی نہیں, کھانا ہی نہیں, لینا ہی ولایتی ہے. کیوں؟ دو وجوہات سمجھ لیں جی. دیسی انڈے نہ ہونے کے برابر ہیں جی, یہ جیلی دیسی بنا کے بیچے جاتے ہیں جی, دیسی انڈے نہ ہونے کے برابر زیادہ تر یہ. نمبر دو, دیسی انڈا 40 گرام کا جی وزن کے حساب سے, ولایتی انڈا 60 گرام کا جی. 20 گرام ہم کم کیوں انرجی لیں جی, 20 گرام کی جو انرجی ہے وہ بہت زیادہ, تو ولایتی انڈے بہت زیادہ بہتر ہیں کیونکہ وہ نسبتاً سستے ہیں. اچھا, یہ انرجی اب سائز وائز ہونے سے سائز وائز ہے جی. آپ انگریزوں کے ملک میں جائیں, وہ ہر چیز کو کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ اتنے پیسے دیے تو ہمیں کتنی کیلریز ملیں گی, جبکہ ہم تو مہنگا لیتے ہیں دیسی انڈا اور اس کی انرجیز کم ہے. اب ایک اور بات بھی سمجھ لیں, گھی کا استعمال. گھی کا لفظ صرف دنیا میں سوائے برے صغیر کے کہیں نہیں ہے جی. اچھا, وجہ دنیا میں صرف کوکنگ آئل ہے جی. ہمارا گھی کیوں تھا کہ یہاں بھینسیں بہت زیادہ تھی. ہم دیسی گھی کا ذکر کر رہے ہیں ابھی. بالکل دیسی گھی. دیسی گھی قطعاً برا نہیں, گائے کا خاص طور پہ دیسی گھی بہت اچھا ہے, صرف کوانٹٹی کم کر دیں. اچھا, یہ نہ سمجھے کہ ساری طاقت گھی میں ہے, ساری طاقت کاربوہائیڈریٹس اور پروٹین میں ہے, یہ صرف اس کو ذائقہ دے دے گا جی. بہت تھوڑا استعمال ایچ ڈی ایل جو ہمارے فیورٹس لپڈز ہوتے ہیں, ایچ ڈی ایل, وہ بھی اسی میں ہے, ہمارے دیسی گھی میں سے ہی ملتا ہے. اچھا, اگر کنٹرول کوانٹٹی میں کھایا جائے تو یہ اچھی بینیفٹ. پچھلے دنوں میم, بلکہ آپ مجھے بتائیے گا, آپ بہتر اس کو سمجھتی ہوں گی, ویسے تو ڈاکٹر صاحب کو میں پتا بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے ان چیزوں کا. گرم دودھ, اس میں تھوڑا سا دیسی گھی, زعفران کی, یو کین ایڈ آلسو ہلدی, ٹرمرک پاؤڈر, جی جی, اینٹی انفلیمیٹری. ہاں جی. اچھا, تھوڑا سا گرم دودھ, اس میں تھوڑا سا دیسی گھی, زعفران کے چند ایک وہ چھوٹے سے لیوز. زعفران بہت مہنگا ہے, if you can afford this. جو اصل چیز ہے وہ سن لیں. جی جی جی. دودھ گرم کے اندر 1-2 چمچ دیسی گھی. جی, میں بچپن میں بہت کمزور تھا جی, میری ماں مجھے دیا کرتی تھی, لیکن اس میں انڈا ضرور ڈالنا. اچھا, یہ کمبینیشن ضروری ہے, یہ ضروری ہے. انڈا, پہلے لوگ انڈا کچا کھا لیتے تھے, سمجھتے تھے کہ یہ زیادہ طاقتور ہے. سر میں پچھلے دنوں ریسرچ پڑھ رہا تو وہ تو بلکہ منع کر رہے تھے. اب منع کیوں کر رہے ہیں؟ انڈے کے اندر ایک وائٹامن ہے جی, بایوٹن. جی, بایوٹن. اس کو صرف معمولی سی ہیٹ چاہیے, اگر وہ ہیٹ نہیں دیں گے تو وہ ہضم نہیں ہوتا جی وائٹامن. تو یہ گرم گرم دودھ میں جب آپ انڈا ڈالتے ہیں تو اتنی ہیٹ مل جاتی ہے کہ وہ بایوٹن ڈیولپ ہو جاتی ہے. لہٰذا یہ طاقت کے لیے بہت اچھا ہے. بہترین. اس سے بھی زیادہ اچھی چیز خاص طور پہ مردوں کے لیے, یہ چھوہارے آپ نے لینے ہیں جی, اس کو کاٹنا ہے, اس کا بیج نکال دینا ہے, اس کو پاؤ یا آدھا کلو دودھ میں ابال لیں, چھوہارے بھی کھا لیں اور دودھ بھی پی لیں, اس سے بڑا ٹونک دنیا میں کوئی نہیں ہے. اچھا, صرف یہ 2 چیزیں, یہ خاص طور پر اور اگر اس میں تھوڑا سا ڈرائی فروٹ بھی ایڈ کر لیا جائے ساتھ, بالکل کر لیں. میں اکثر اپنے پروگراموں میں کہتا ہوں جی, امیروں کو تو کوئی مسئلہ نہیں, اچھا, وہ تو جو مرضی کھا لے. جی جی, جو ہم نے ہر وقت سوچنا ہے کہ غریب کیا کرے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو ہم باتیں کر رہے ہیں اس موسم کے حساب سے کر رہے ہیں, کیونکہ ہر بندہ اس کا شکار ہو رہا ہے, جینیٹک کوئی بھی ہے, جنس کوئی بھی ہے, اس سے قطع نظر ہر بندہ شکار ہو رہا ہے, خواتین, مرد, حضرات, بچے, بوڑھے, سب. تو یہ جو کم پیسوں میں جو اچھے ہیلدی نسخے ہیں, میں چاہوں گا وہ بھی آپ بتائیں, جیسے آپ یہ بتا رہے ہیں, اگر فریش کھجور اور دودھ ڈال دیں. میں 1 بائی 1 آپ کو بتاتا ہوں جی. سردیوں میں جو سب سے بہترین چیزیں ہیں, سوجی کا حلوہ,
یہ چاہے سردیاں ہیں چاہے گرمیاں ہیں. جی مذاقاً لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ جو مولوی کھاتے ہیں یہ ہم سے منسوب کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ بالکل. تو یہ دنیا میں اس سے زیادہ اچھی طاقت نہیں ہے جی کوئی. سوجی کے حلوے میں سوجی کے حلوے میں آپ کو تھوڑا سا آئل بھی مل گیا, جی پروٹین بھی مل گئی, فیٹ بھی مل گئی, کاربوہائیڈریٹ بھی مل گئے. اچھا. نمبر 2 کھجورے ہیں یا چھوہارے ہیں, اچھا اس کو کسی طرح استعمال کریں, اس سے اچھی چیز دنیا میں کوئی نہیں. جی کہتے ہیں جو اللہ نے اپنی خدائی دکھائی جی جی وہ انگور اور کھجور میں دکھائی. میں دکھائی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو انگور میں منع کیوں کرتا ہوں, اتنی پولوشن ہے لوگوں میں. لیمن صرف 5% لوگ ہیں جو لیمن برداشت کر سکتے ہیں, 95% اگر لیمن ایڈ کریں گے تو گلا خراب ہو جائے گا. میں ان میں سے ہوں جی, لیمن تھوڑا سا بھی یعنی مجھے بہت زیادہ سینسٹیوٹی ہے لیمن سے. اتنا پرہیز کرنے کے باوجود اس وقت بھی میرا گلا خراب ہے جی. ہاں جی, آئی کین فیل دس. آپ ابھی کہہ رہے تھے پروگرام سے گلا خراب ہے. تو شکر کندی بہت اچھی ہے جی اس موسم میں. سنگارے بہت اچھے ہیں جی. شکر کندی کو سویٹ پوٹیٹو بولتے ہیں. جی بالکل. اللہ کی رحمت ہے اس ملک میں, آلو اور شکر کندی کا زیادہ استعمال کریں جی. کاربوہائیڈریٹ نہیں آپ کو انرجی دینی ہے. پھر گڑ آ جاتا ہے جی, شکر یا گڑ. جی جی. حتیٰ کہ ہاتھی جیسا جانور اتنا ہیوی وہ سویئرلی کانپنا شروع ہو جائے تو ہم اس کو 1 کلو صرف گڑ دیتے ہیں جی. اچھا. اور وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. لہذا اس کے علاوہ ہم گچک بنایا کرتے تھے جی بچپن میں. او یس, بچپن کی یاد آ تل لے کے اور گڑ لے کے جی. جی جی جی. یعنی گرم کر کے گڑ کو اس میں تیل ڈال دیتے ہیں جی. اس سے اچھا کوئی چیز نہیں ہے. چنے, مونگ پھلی. بھنے ہوئے چنے. میں مونگ پھلی ماں جان, میں نے اپنی والدہ کو دیکھا وہ گرمیوں میں بادام جی, اور سردیوں میں مونگ پھلی ضرور کھانی ہے جی. بادام اور مونگ پھلی. مونگ پھلی. بادام چونکہ بہت مہنگے ہیں, نسبتاً مونگ پھلی سستی ہے جی. ٹھیک ہے. تو وہ پھر یہ مرغی کی گردنیں یا یہ پائے جو ہیں اس کا شوربہ بہت اچھا ہے. مرغی کے پائے. مرغی کے پائے کچھ لوگ زیادہ اس پسند کرتے ہیں جی. اچھا. مرغی کے پائے کا جو ہے نا شوربہ ٹائپ وہ اتنا تھک ہوتا ہے کہ آپ آدھا کپ نہیں پی سکتے جی. اچھا. لیکن میں مرغی کی گردنوں کو زیادہ پسند کرتا ہوں. پسند کرتے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. پھر مرغی کے پارٹس, خاص طور پہ جو اس کا پوٹا ہوتا ہے مرغی کا, جی جی, اس کو فرائی کر کے کھائیں, اس کو کاٹ کے کھائیں, یہ بہت اچھی چیز ہے جی. اچھا. یس, یہ مسلز ہے, پیور آپ کا جو ہے نا مسل ہے یہ. اچھا. نسبتاً سستی ہے جی, پروٹین ہے, بہت اچھی ہے. واٹ اباؤٹ دا لیور, یا آپ نے اس کا وہ لیور ہم مرغی کا منع کرتے ہیں, اس لیے ہمیں شک ہے. ہمارے پاس گارنٹی کوئی نہیں, ہمیں شک ہے کہ جو ٹاکسک چیزیں ہیں وہ زیادہ جگر میں آتی ہیں جی. تو ہم عام طور پہ جگر جو مرغیوں کا ہے وہ منع کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی غریب ہے تو وہ بے شک استعمال کر لے جی. پھر یہ جو مرغی کے دل ہوتے ہیں جی, اچھا, دل بہت زیادہ وہ سلاخوں میں پکا کے لوگ کھاتے ہیں, وہ بھی ایک اچھی چیز ہے جی. اچھا. یہ بڑی نسبتاً سستی اور اچھی چیز ہے. اور شہد کا استعمال تو ویسے ہی نیم گرم پانی میں اگر شہد 1 ٹیبل سپون 2 ٹیبل سپون دیا جائے تو وہ بھی بہت اچھا ہے, ٹونک بھی ہے اور بچے شوق سے پی لیتے ہیں. زیتون اور شہد کے بارے میں سمجھ لیں جی, اور دودھ کے بارے میں سمجھ لیں جی, یہ تینوں چیزیں 90% جیلی ہیں جی. جیلی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. زیتون, شہد اور دودھ دنیا میں جتنا پیدا ہوتا ہے ضرورت 100 گنا ہے جی, پیدا صرف 10 گنا ہوتا ہے. 90 گنا جب آپ کو شک پڑ جائے کہ جیلی ہے تو ان چیزوں کو چھوڑ دیں. دودھ کا الٹرنیٹو انجیر. اچھا, وہ سردی میں تو مل جائے گی, گرمی میں دودھ کوئی ضروری نہیں ہے سوائے چھوٹے بچوں کے. اب جب ہم یہ فکریں کہتے ہیں تو کچھ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں جی. ہر ایک کی اپنی پرسپشن ہے. اس کا الٹرنیٹو ہے, آپ دہی, یوگرٹ, دہی دے دیں, ہاں جی, کھیر بنا کے دے دیں, کسٹرڈ دے دیں, جو ہم اس طرح کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سوری سر, میں آپ کی بات تھوڑی دیر کے لیے روک رہا ہوں میم, چونکہ آپ کا فوٹے ہے, آپ خاتون ہیں, آپ ماشاءاللہ آپ کی اپنی ایکسپرٹیز بھی ہیں ڈاکٹریٹ کے حوالے. میں چاہوں گا کہ بچوں کے لیے خاص طور پہ آپ کو ایسی ڈائٹس بتائیں, بڑے چوزی ہوتے ہیں, جیسے میں اپنے بچوں کا ذکر کروں, ان کے لیے بھی یہی معاملہ تھا, یہ نہیں کھانا, یہ نہیں کھانا. ان کو اس سیزن میں یا کون سی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو ہم ان کی مرضی کے مطابق بھی دیں, جو ایزی بھی ہو, گھر کی خواتین کے لیے بھی زیادہ وہ کوسچن مارکس نہ بنے؟ دیکھیں بچے جو ہیں عام طور پہ میٹھی چیزیں بہت پسند کرتے ہیں. جیسے انڈے کا حلوہ ہے, جلدی بن جاتا ہے, میٹھا ڈال دیں, انڈا کو اس کو کر دیں, تھوڑا سا آئل یا گھی لگا دیں, بٹر ڈال دیں, وہ بہت اچھا ہے. دوسرا یہ ہے کہ بچے کیک, اگر ماں تھوڑی سی ایجوکیٹڈ ہے اور اس کو کیک بنانا آتا ہے, سادے کسی بھی قسم کے, ہاں جی, سادے کیک, ضروری نہیں کہ اس کے اوپر ڈیکوریشن کی جائے یا اس کے اوپر آئسنگ شوگر. نارمل پین کیک آپ فوری بنا لیتے ہیں. پین کیک بھی ہے, اس کے
علاوہ اگر یہی 4 انڈے مکس کریں اس کے اندر ایک اسپونج کیک میدا، جو جی foam والے اسپونج بنے، ہاں کیک، جی. شفون کیک، پونڈس کیک، یہ بہت ہی اچھے ہیں. بچے لنچ باکس میں بھی خوش شوق سے لے کے جاتے ہیں اور لنچ باکس خالی نہیں آتا، یعنی خالی آتا ہے، بچے وہاں کھا چکے ہوتے ہیں. اور گھر میں بھی اگر دس از سم تھنگ کہ آپ تقریباً آدھے گھنٹے میں بیک ہو جاتا ہے، سارا کچھ بن جاتا ہے، مہمان ہے کچھ ہے، بچے یہ کھا لیتے ہیں شیورلی. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ پڈنگ وہ بھی بہت اچھی ہے، انڈا، دودھ، چینی، وہی کمپوزیشن ہے لیکن مختلف چینج کر کے. بچے چینج پسند کرتے ہیں نا. آج اگر انڈے کا حلوہ ہو گیا، کل پڈنگ ہو گئی، پرسوں کھیر ہو گئی، سوجی کا حلوہ ہو گیا آلٹرنیٹیو، تو یہ چیزیں بچوں کو کافی اٹریکٹ کرتی ہیں. ایک لاسٹ کوسچن، اگر یہی سوال مجھ سے کیا جائے اچھا تو میں ایک آپ کو مشورہ دیتا ہوں جی. سب سے پہلے نمبر پہ انڈے ہیں جی. چھوٹے بچوں کو زردی دیں. میں بہت بچپن میں کمزور تھا، آج تک سارے گھر والے زردیاں مجھے دیتے ہیں جی. ابھی بھی میں 5-6 زردیاں کھاتا ہوں جی ماشاءاللہ. اور جو سفیدی ہے وہ دوسرے موٹے لوگ کھا لیں. یعنی مائیں وغیرہ سفیدی کھا لیں. نہیں آپ ماؤں کو ڈائریکٹ موٹا کہہ رہے ہیں، یہ میرے ڈاکٹر صاحب کے الفاظ ہیں. میرا مطلب کہ ان کی صحت پھر بھی جو ہے نا، وہ خاندان میں کوئی 1-2 کمزور ہوتے ہیں، جی جی، جو بچے ہیں ان کو زیادہ ضرورت ہے. ٹھیک ہے، ان کو زردی ضرور دیں، یوک دیں ان کو، یوک ضرور دیں. نمبر 2 سوجی کا حلوہ ضرور دیں. ٹھیک ہے. نمبر 3 آلو. کئی طرح کی ڈشیں دنیا میں بنتی ہیں، کھا لیتے ہیں وہ آلو کی، جس کو ہم کہتے ہیں نا جی، وہ بنا کے آلو والے پراٹھے بناتے تھے، آلو بوائل کر کے اس میں اس کو ہم پیٹھی بولتے ہیں جی. اچھا اچھا، بٹر میشڈ پوٹیٹو بھی بولتے ہیں. اوہ یس، دیٹ از ویری نائس. بالکل چیز اس میں ڈال کے وہ بنائیں. پاکستان کا آلو دنیا میں سب سے اچھا ہے جی. صحیح. پھر آلو کو دبا کے چھوٹے بچوں کو پریس کر کے چھوٹے بچوں کو دیں. ٹھیک ہے، اس کا گودا سا بنا کے. یس، کیلا پریس کر کے دیں. ٹھیک ہے. پھر مولی والے پراٹھے بہت اچھے ہیں جی. یعنی وہ چیز ایسے نام لے رہے ہیں آپ کے بس. گاجر کا جوس بھی بہت، گاجر کا جوس، گاجر کے جوس میں موسمی نہ ڈالیں، گاجر کے جوس میں آپ چقندر ڈالیں. Oh yes, there was a time کہ خالی میں چقندر کا جوس بھی پیا کرتا. That was very beneficial. دنیا میں سب سے زیادہ وائٹامن سی چقندر میں ہے جی. چقندر میں. ٹھیک ہے سر، ایسے آپ نے چیزیں بتائی ہیں. اب اشفاق صاحب کو مسئلہ ہونا ہے، میری ٹیم کو مسئلہ ہونا ہے، ان کے لیے بھی سارے کام شروع ہو جائیں گے. یہ میں چاہوں گا کہ چونکہ میں نے ختم کرنا ہے پروگرام، ایک کوسچن لاسٹ آپ دونوں سے ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں ہم آج کل کے دور میں نہیں کر پاتے، کچھ چیزیں مارکیٹ میں ہمیں اویلیبل ہیں پیکنگ میں، جس میں ملٹی وائٹامن پروڈکٹس ہیں، جس میں کینڈیز ہیں، پاؤڈرز فارم میں ہیں، اینڈ یو نو بیٹر دین دس کہ وہ کیا کیا چیزیں ہیں، کیا وہ دی جا سکتی ہیں بچوں کو، بڑوں کو؟ ان کی عادت ہی نہیں ڈالنی چاہیے، عادت نہیں ڈالنی چاہیے. بلیو میں یہ کینڈ فوڈ اور جتنی کینڈیز یہ ساری پروسیسڈ میں آ جاتی ہیں. یہ وہ چیزیں، ایک تو ڈینٹل کیریز اور دانت کے ساتھ ساتھ جو ہی جس بچے کا دانت ہیں افیکٹڈ، ان کو ساتھ بھی اسٹمک کا پرابلم، ساتھ ہی مختلف برانڈز کے نام سے جو ملٹی وائٹامنز آتے ہیں نہیں، وہ بھی نہیں دینے چاہیے. اگر آپ میری رائے لیں تو ایون جو ٹانکس بھی بغیر پوچھے یا پرسکرپشن کے بغیر بھی نہیں دینی چاہیے. اس چیز کی عادت ہی نہیں رکھنی ڈالنی چاہیے. سر اگر مجھ سے یہی سوال آپ کریں تو جی، ایک دوشاندہ بنائیں جو گھر کی چیزیں لینی ہیں. اچھا، گھر کے اندر سے معمولی سی تھوڑی سی دار چینی، جی، تھوڑی سی آپ نے سونف لینی ہے، ایک موٹی الائچی ڈالنی ہے. گرین یا بلیک؟ بلیک والی. 3 چیزیں ہو گئی جی. چوتھی صرف ملٹھی بازار سے منگانی ہے جی، لکڑی کی طرح ہوتی ہے، بریک لکڑی سے، میٹھی. یہ 4 چیزوں کا دوشاندہ. اور سعودی عرب کے لوگ پودینے کے پتے ضرور ڈالتے ہیں جی، پودینے ڈنٹل سمیت. اس کا دوشاندہ زیادہ دفعہ پئیں جی، اس سے اچھی کوئی چیز نہیں. پودینہ تو ویسے ہی پودینے کے سٹاکس آپ ٹیبل پہ پلیٹ میں ڈال کے رکھتے ہیں کہ بچوں کو عادت ہو روز کے 2-3 سٹاک ویسے ہی چبانے ہیں. اچھا، میں تو اپنے گھر میں شروع سے وہ تو چائے میں ڈال کے نا، کاوے میں ڈال کے بھی پیتے ہیں. سم ٹائمز ارلی مارننگ آپ ایمٹی سٹمک اس کا کہوا بھی لیں، صرف پودینے کا، وداؤٹ اینی تھنگ، ایون کہ آپ اس میں کوئی چیز نہ ڈالیں، تو وہ بھی بڑا اچھا اس کے. تو یہ اچھی چیز ہے جی. جو ہماری میوکس میمبرین ہے گلے کی، یہ بہت کمزور ہے جی پولوشن کی وجہ سے، تو اس کاوے سے بہتر ہو جائے گی. لیں جی، پروگرام کا وقت تو ختم ہو گیا، لیکن گفتگو ابھی جاری ہے. لیکن اینی وے ہم پھر ایک نشست رکھیں گے، اس میں ہم بات بھی کریں گے اور یہ چیزیں ڈسکس بھی کریں گے. ان کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. ڈاکٹر زنیرہ فیض صاحبہ، میم آپ کہنے کا بہت شکریہ. آپ کی ریسیپیز بڑی زبردست تھیں اور ڈاکٹر صاحب نے تو بڑا کلنگ فیٹل قسم کا کام کر دیا کہ اب وہ ساری چیزیں ہمیں کرنی بھی پڑنی ہے. سر آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ. ڈاکٹر فیض الرحمان صاحب، آپ تشریف لائے اور ریسیپیز بھی سر آج تو آپ نے ہمیں بتائی. تھینک یو ویری مچ. لے جی، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. معاملہ یہ ہے کہ سردیوں میں نہ صرف کیئر بچوں کی، آپ کی اپنی کیئر بھی ضروری ہے، اور اپنی کیئر ہم تب کر سکیں گے جب ہمیں پتہ ہوگا، علم ہوگا. اس کے ساتھ ہی نوید نظامی اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے.
کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.